السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کا میزبان حافظ محمد دانش۔ محترم سامعین و ناظرین، آپ نے جو سوالات ہم تک پہنچائے ہیں ان کے جوابات کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں مفتی احمد بن محمد ارشد خان صاحب۔ جی مفتی صاحب، خالد بھائی اوکھلا سے معلوم کرتے ہیں کیا فرض نماز میں قاعدہ اخیرہ میں درود شریف کے بعد دعائے معصورہ پڑھنا ضروری ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعد، اما بعد۔ نفل اور فرض نماز کے قاعدہ اخیرہ میں جو دعائے معصورہ پڑھی جاتی ہے، اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا، یہی دعا پڑھنا واجب اور فرض نہیں ہے، البتہ یہ دعا پڑھنا افضل ہے، چونکہ یہ وہ دعا ہے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو تلقین فرمائی تھی، اس لیے عام طور پر اس دعا کو پڑھا جاتا ہے۔ البتہ اگر کوئی آدمی قاعدہ اخیرہ میں تشہد کے بعد درود شریف نہ بھی پڑھے اور کوئی دعا نہ بھی پڑھے تو نماز تب بھی درست ہو جاتی ہے، چونکہ درود شریف کا پڑھنا اور دعائے معصورہ کا پڑھنا یہ سنت ہے، اور سنت کے چھوٹنے سے یا چھوڑ دینے سے نماز ہو جاتی ہے۔ البتہ اگر کوئی آدمی جان بوجھ کر چھوڑتا ہے تو نماز کے ثواب میں کمی آ جاتی ہے۔ اس کے علاوہ قرآن و حدیث میں جو دعائیں منقول ہیں وہ دعائیں بھی پڑھی جا سکتی ہیں۔ دعائے معصورہ کی جگہ قرآن کریم کی بہت ساری دعائیں ہیں، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین ہے، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب، یہ دعا بھی پڑھ سکتے ہیں۔ ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی، ربنا سے بہت ساری دعائیں قرآن مجید میں موجود ہیں، ان میں سے جو آیت بھی پڑھنا چاہیں وہ پڑھ سکتے ہیں۔ اسی طرح احادیث میں بہت ساری دعائیں ہیں، اللہم انی اسألک العفو والعافیہ فی الدین والدنیا والآخرہ، اور بہت ساری دعائیں ہیں جو دعا بھی دعائے معصورہ کی جگہ ہم پڑھنا چاہیں پڑھ سکتے ہیں۔ ایک صاحب کا سوال ہے، کیا یہ بات حدیث میں موجود ہے کہ موت مومن کے لیے تحفہ ہے؟ جی ہاں، مذکورہ روایت بیہقی میں موجود ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، تحفۃ المؤمن الموت، کہ مومن کے لیے تو موت ایک تحفہ ہے، اور یہ روایت بالکل درست ہے۔ ایک خاتون کا سوال ہے، آسان لفظوں میں یہ بات بتائیے کہ قربانی کس کس پر واجب ہے؟ قربانی ایسے آدمی پر فرض ہے جس میں یہ شرائط پائی جاتی ہوں، نمبر 1 وہ مسلمان ہو، نمبر 2 عاقل یعنی عقل مند ہو، نمبر 3 بالغ ہو، نمبر 4 مقیم ہو یعنی مسافر نہ ہو، نمبر 5 قربانی کے جو 3 دن ہیں ان 3 دنوں میں اس کے پاس اتنا مال موجود ہو جو ضروریات سے زائد ہو، قرض کے علاوہ ہو، اور وہ مال چاہے سونا یا چاندی ہو یا کیش ہو، چاہے تجارت کا سامان ہو یا تجارت کا سامان نہ ہو، وہ اتنا ہو جتنے میں 52.5 تولہ چاندی خریدی جا سکتی ہے۔ اگر اس آدمی کے پاس اتنے پیسے یا اتنے پیسوں کا مال ہے تو پھر ایسے آدمی پر قربانی یہ واجب ہے۔ شیخ طارق صاحب کا سوال ہے، ایک شخص کو مجبوری کی وجہ سے پیمپر لگا ہوا ہے، کیا اس حالت میں نماز ہو جائے گی یا نہیں؟ جی ہاں، اگر کسی صاحب نے کسی عذر کی وجہ سے یا بیماری کی وجہ سے پیمپر لگایا ہوا ہے اور وہ پیمپر بالکل پاک ہے تب تو نماز بالکل درست ہو جائے گی، لیکن اگر وہ بیماری کی وجہ سے لگایا ہوا ہے اور بیماری ایسی ہے کہ بار بار وہ پیمپر ناپاک ہو جاتا ہے، مثال کے طور پر خون نکلتا ہے یا پیپ نکلتی ہے یا اسی طرح کی کوئی دوسری چیز ہے، تو اگر وہ پیمپر پہ اتنی پیپ یا اتنا خون لگ جائے جتنا ایک سکہ ہوتا ہے، اگر اتنی ہی ناپاکی لگی ہوئی ہے اس پیمپر پر یا اس سے کم ہے تو اس کے ساتھ بھی نماز ہو جاتی ہے۔ لیکن اگر بیماری اس قدر زیادہ ہے، تکلیف اس قدر زیادہ ہے کہ آدمی پیمپر لگاتا ہے فوراً ناپاک ہو جاتا ہے، پھر دوسرا لگانا پڑتا ہے وہ بھی ناپاک ہو جاتا ہے، بار بار بدلنا پڑتا ہے، لگانے کے بعد فوراً ناپاک ہو جاتا ہے، تو گرچہ وہ پیمپر ناپاک بھی رہے تب بھی آدمی کی نماز اسی ناپاک پیمپر کے ساتھ درست ہو جائے گی، بشرطے کہ اسی طرح کا مرض ہو جیسا کہ بیان کیا گیا ہے۔ ایک خاتون کا سوال ہے، اگر کوئی خاتون شرعی پردہ کرنا چاہتی ہے تو کتنے عمر کے لڑکوں سے پردہ کرنا ضروری ہوگا؟ پردہ کرنا یہ شریعت کا نہایت ہی اہم فریضہ ہے۔ خواتین کے لیے بالغ لڑکے سے اور اس نابالغ لڑکے سے بھی
جو بالغ ہونے کے قریب ہو، یا یہ کہ وہ لڑکا بالغ تو نہ ہو لیکن سمجھدار ہو، تو پھر ایسے لڑکے سے بھی پردہ کرنا ضروری ہے، چاہے وہ 12 سال کا ہو، 13 سال کا ہو، تب بھی بہرحال اس سے پردہ کرنا ضروری ہے۔ ایک صاحب کا سوال ہے، مسجد میں مچھروں کے لیے مورٹین لگا سکتے ہیں یا نہیں؟ جی ہاں، اگر ایسا مورٹین لگایا جائے جس میں بدبو نہ ہو تو پھر مسجد میں بھی لگا سکتے ہیں، اور آج کل مارکیٹ میں ایسے مورٹین بھی دستیاب ہیں جس میں بدبو کے بجائے خوشبو ہوتی ہے، لہذا اگر بدبو والے نہ ہوں تو پھر لگا سکتے ہیں۔ مولانا سلیمان صاحب گجرات سے معلوم کرتے ہیں، کیا قربانی کے گوشت کے 3 حصے کرنا ضروری ہے؟ اپنے قربانی کے گوشت کے 3 حصے کرنا یہ شریعت کی طرف سے واجب اور ضروری تو نہیں ہے، البتہ افضل اور بہتر ہے کہ ایک حصہ اپنے اور گھر والوں کے لیے ہو، ایک حصہ رشتہ داروں کے لیے ہو، اور تیسرا حصہ وہ غربا کے اور فقراء کے لیے ہو۔ بہت سے لوگ ایسا بھی کرتے ہیں کہ اپنی گاؤں میں جو قربانی کی جاتی ہے اس کا سارا گوشت اپنے پاس رکھ لیتے ہیں، لیکن اس کے علاوہ وہ کچھ حصے یا پورا جانور ایسے علاقوں میں غریبوں اور فقیروں کے لیے قربان کرواتے ہیں تاکہ اس کا ثواب وہ اپنے میتوں کو، یا یہ کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یا اپنے گھر کے مرحومین کو پہنچا سکیں۔ تو اگر کوئی آدمی ایسے علاقوں میں غریبوں میں گوشت تقسیم کروا دے اور پھر اپنے وطن میں گوشت تقسیم نہ کرے تب بھی کوئی حرج نہیں ہے، ثواب انشاءاللہ مل جائے گا۔ جمیل بھائی اوکھلا سے معلوم کرتے ہیں، قوالی سننا کیسا ہے؟ جی ہاں، اگر قوالی ایسی ہو جس میں بیہودہ یا فحش اشعار نہ ہو، اور قوالی کے دوران موسیقی اور میوزک بھی نہ ہو، ڈھول باجا جو آج کل عرس وغیرہ کے موقع پر یا یہ کہ درگاہوں پر یا شادی پروگراموں میں بجایا جاتا ہے، اس طرح کی قوالی تو شریعت کی نظر میں جائز نہیں ہے۔ لیکن اگر قوالی ایسی ہو جس کے اشعار بھی اچھے ہوں، بیہودہ اور عشقیہ اشعار نہ ہو، اور کوئی میوزک وغیرہ ناچ گانا ڈھول باجا بھی نہ ہو، تو پھر اس کی قوالی سننے کی بھی اور سنانے کی بھی گنجائش ہے۔ بہت شکریہ مفتی صاحب آپ کا۔ اسی طرح کی مزید مسائل کی جانکاری کے لیے آپ ہمارے دار ارقم یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، اور اسی طرح اپنے سوالات ہم تک پہنچاتے رہیں۔ جزاک اللہ۔